السلام علیکم ڈیئر لرنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور آپ کا کانسیپٹ بھی بہت کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پروناؤنس اور اس کی ٹائپس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروناؤنس کیا ہے؟ پروناؤنس پارٹ آف اسپیچ کی ایک سیکنڈ پارٹ ہے، اور آج کل ہماری جو ہے انگلش گرامر میں پارٹ آف اسپیچ کی سیریز چل رہی ہیں، جس کا آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے اور سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ناؤنز اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور اگر آپ ان دونوں ٹاپک پہ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے پروناؤنس۔ مگر لیکچر کو پراپرلی شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے اور فوکس کر کے دیکھنا ہے، تاکہ آگے کانسیپٹ جو ہے وہ 100% کلیئر ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو پتہ نہیں کیا کوئی بلا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ارے لرنرز، یہ کوئی بلا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سمپل سی بات ہے۔ پروناؤنس تو اپنے بارے میں خود بتا دیتا ہے بھائی کہ پروناؤنس، پرو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، یعنی کہ جدید فارم۔ پروناؤن جو ہے وہ ناؤنس کی جدید فارم ہے، یعنی کہ جو ناؤنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ناؤن کی پلیسمنٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہے۔ پروناؤنس آر یوزڈ ان پلیس آف ناؤنس، یعنی کہ پروناؤنس وہ الفاظ ہیں جو ہم ناؤنس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ احمد 5th کلاس میں پڑھتا ہے، احمد روز سکول آتا ہے، احمد کا فیوریٹ سبجیکٹ انگلش ہے، احمد کا بیگ بہت خوبصورت ہے، احمد سب ٹیچرز کا فیوریٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بار بار احمد 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 ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ورڈز کی ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ اس ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اب ہم جب کہیں گے کہ احمد 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، اس کا فیوریٹ سبجیکٹ انگلش ہے، وہ کلاس میں جو ہے وہ فرسٹ آتا ہے، اب یہ جو وہ اس کا، یہ سب جو ہیں وہ پروناؤن ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں جو ہے ہمارے پاس پروناؤن ہے ہی، شی، اٹ، دے، دس، ایٹسٹرا۔ پروناؤنس ہیلپس ٹو اوائڈ ریپیٹیشن اینڈ میک آور سینٹینس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پروناؤنس ہیں وہ ہمارے جملے میں ریپیٹیشن سے بچاتا ہے اور ہمارے جملے کو ایسا بناتا ہے کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، یعنی کہ لوگ ہماری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس لیے ہم ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر لرنرز، یہ تو تھی پروناؤن کی ڈیفینیشن۔ اب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی کہ 7 ٹائپس ہیں، جن میں ہے پرسنل پروناؤنس، نمبر 2 پہ ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، نمبر 3 پر ہے انٹروگیٹو پروناؤنس، نمبر 4 پہ ہے ریلیٹیو پروناؤنس، نمبر 5 پہ ہے انڈیفینٹ پروناؤنس، نمبر 6 ریفلیکسیو پروناؤنس، اینڈ نمبر 7 انٹینسیو پروناؤنس۔ تو ڈیئر لرنرز، اب ہم ان کے بارے میں باری باری ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارا پرسنل پروناؤن۔ پرسنل، آپ اسے نام سے دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن سے پرسنل، یعنی کہ کسی شخص کے بارے میں۔ اب کوئی شخص ہے، جیسے کہ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں، تو اس ناؤن کی جگہ پر جو ہم پروناؤن استعمال کریں گے تو اس کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ A personal pronoun represent a specific person or thing means کہ اگر جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا جس شخص سے بات کر رہے ہیں یا جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس ناؤن کی جگہ پہ جو ہم ورڈ استعمال کریں گے اس کو ہم پرسنل پروناؤن کہیں گے۔ اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، I enjoyed the party they were playing in the ground۔ اب جو شخص ہے اس نے اپنے لیے آئی کا ورڈ استعمال کیا ہے، جبکہ اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے فار ایگزامپل احمد ہو سکتا ہے، تو وہ کہے احمد enjoyed the party، تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے بارے میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہے یا کوئی اور احمد ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ کہے گا کہ I enjoyed the party، تو سمجھنے والے کو آسانی ہو جائے گی کہ وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔
اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل دیکھتے ہیں، دے ور پلینگ ان دا گراؤنڈ، کہ وہ میدان میں کھیل رہے ہیں. اب وہ میں بہت سے لڑکے جو ہے یا لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں جو گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. اس ٹائم پہ 10 ہو سکتے ہیں، 15، 20، 25، بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں. تو ان کو ہم نے سمرائز کر دیا. ان سب کا بجائے ہم نام لیتے لیتے بات کو بیان کرنے میں ہی پورا جو ہے وہ نام لیتے لیتے ہی سارا ٹائم گزر جاتا، لیکن یہ نہ پتہ چلتا کہ کون جو ہے وہ کھیل رہا تھا. تو اس کو سمرائز کر دیا. اس کی جگہ پہ سب کے نام کی جگہ پہ ہم نے دے استعمال کر دیا کہ وہ سب گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. اب ان ایگزامپلز سے آپ کو پرسنل پروناؤن کی سمجھ تو آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروناؤن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا. ڈیئر لرنرز، اب ہم پروناؤن کی سیکنڈ ٹائپ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ دا آبجیکٹس. اٹ helps us to identify a noun or a pronoun like this, that, those. اب دیکھیں یہ جو ڈیمونسٹریٹو ہے، ڈیمونسٹریٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ وضاحت کرنا. اب یہ وہ ناؤن ہے جو کہ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ پڑھی ہے، وہ پڑھی ہے، یہاں ہے، وہاں ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل، دیٹ واز جسٹ اے لائی، وہ صرف ایک جھوٹ تھا. پلیز پے فار دوز پیپل، برائے مہربانی ان لوگوں کے لیے ادا کر دو. دوز، ان. اب ادھر ایک چیز سمجھنے کی ہے، دس اور دیز، دیٹ اینڈ دوز. دس جو ہے وہ ایک سنگولر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دیز جو ہے وہ یہ کہ ہی پلولر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دیٹ مینس سنگولر وہ، اور دوز مینس پلولر وہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ وہ لوگ یا زیادہ وہ چیزیں، ان کے لیے ہم دوز استعمال کرتے ہیں. اور یہ دیز، دیٹ اور دیز، دوز، یہ سب ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہیں. اب ہم اس کی تیسرے ٹائپ کے بارے میں پڑھتے ہیں. انٹروگیٹو پروناؤنس are used to ask questions like who, whom, which, what. آپ کو انٹروگیٹو سے پتہ چل رہا ہوگا کہ انٹروگیٹو کا مطلب ہوتا ہے سوال. ایسے ورڈز جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو انٹروگیٹو پروناؤنس کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، وچ از دا بیسٹ پلیس ٹو وزٹ، کون سی جگہ سب سے بہترین ہے سیر کرنے کے لیے. ہوم شوڈ وو انوائٹ ٹو پارٹی، ہمیں کس کس کو پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہیے. ان دو جملوں میں وچ اور ہوم یہ دونوں انٹروگیٹو پروناؤنس ہیں. اب ہم اس کی فورتھ ٹائپ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہے ریلیٹیو پروناؤنس. ریلیٹیو پروناؤنس آر یوزڈ ٹو لنک ون اسٹیٹمنٹ ٹو این ادر. ریلیٹیو پروناؤن، ریلیٹیو یعنی کہ ریلیٹ کرنا، لنک قائم کرنا، ایک تعلق قائم کرنا. یہ وہ پروناؤن ہے جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتا ہے، ان دونوں میں ایک کنیکشن کو بلڈ کرتا ہے. دے ہیلپ ٹو جوائن دا ون فریز اور کلاس ٹو این ادر phrase or clause like whoever, whomever, whichever. For example, whoever going to بازار bring me sugar. جو کوئی بھی بازار جائے گا مجھے چینی لا دے. اب جو کوئی بھی بازار جائے گا bring me sugar، مجھے چینی لا دے. بے شک whoever جملے کے شروع میں آیا ہے، بٹ اس نے ٹو کلازز کو آپس میں ریلیٹ کر دیا، آپس میں ان کے درمیان ایک کنیکشن بلڈ کر دیا. ڈیئر لرنرز، اب ہم پروناؤن کی فورتھ ٹائپ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہیں انڈیفینٹ پروناؤنس. اور انڈیفینٹ پروناؤنس ریفرز ٹو این آئیڈینٹیفائیبل بٹ ناٹ اسپیسیفائڈ پرسن اور تھنگ. یعنی کہ یہ کسی پارٹیکولر پرسن اور تھنگ کے بارے میں بات نہیں کرتا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے کلاس کے بارے میں ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں اینی باڈی، ایوری ون اسٹینڈ اپ. تو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ این ادر اسٹوڈنٹ. چلیں اس کو مزید ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایچ اسٹوڈنٹ ول پے دا فی، ایوری ون واز ناٹ دیئر وین دا انسیڈنٹ ہیپن. ایچ یعنی کہ ہر طالب علم جو ہے وہ فی پے کرے گا، اور ہر کوئی یہاں پہ موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا. اب ایچ اور ایوری ون جو ہیں تو اسٹوڈنٹ، ایچ اسٹوڈنٹ اور ایوری ون جو ہے وہ پیپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بٹ یہاں پہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی ایک پرسن جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہر کسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو انڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں. اب نیکسٹ ہماری جو ٹائپ ہے وہ ہے ریفلیکسیو پروناؤنس.
ریفلیکسو یعنی کہ عکس ہونا، جیسے کہ کسی چیز کا اپنے آپ کا. تو ریفلیکسو پروناؤنز ریفر بیک ٹو دا سبجیکٹ آف دا کلاس اور سینٹینس. یہ جو ریفلیکسو پروناؤن ہے یہ کسی سینٹینس یا کلاس میں سبجیکٹ کو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے. لائک مائی سیلف، ہر سیلف، یور سیلف، یہ ہمارے سبجیکٹ ہیں اور سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو. اس کے بارے میں ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. شی بیکڈ اے کیک فار ہر سیلف، اس نے اپنے لیے ایک کیک بیک کیا. دے شوڈ بی ashamed آف دیم سیلوز، ان کو خود پر شرمندگی ہونی چاہیے. اب شی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہر سیلف بھی سبجیکٹ ہی ہے، یعنی کہ جو شی ہے وہ اپنے بارے میں ہی بات کر رہی ہے اور جو دے ہے وہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہم دیم سیلف کا ورڈ یوز کریں گے. اپنے چائلڈہڈ میں مائی سیلف کا ایسے تو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ نے ہی لکھا ہوتا ہے، تو وہ ریفلیکسو پروناؤن کی ہی ایک ایگزامپل ہے. ڈیئر لرنرز، پروناؤن کی لاسٹ ٹائپ ہے انٹینسو پروناؤن. انٹینسو پروناؤنز آر یوز ٹو ایمفسائز دیئر اینٹیسیڈنٹ، یعنی کہ جملے میں جو سبجیکٹ ہے وہ جب اپنے اوپر خود زور دے رہا ہوتا ہے کسی بات پر تو اس کو ہم انٹینسو پروناؤنس کہتے ہیں. جیسے آئی مائی سیلف ٹیک دس رسپانسبلٹی، میں خود کی ذمہ داری لوں گا. اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ اپنی ذات پر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اس کے اوپر زور دے رہا ہے کہ میں خود. تو یہ جو خود ہے مائی سیلف ہے، یہ انٹینسو پروناؤن ہے. انٹینسو پروناؤنز آر آئیڈینٹیکل ان فارم ٹو ریفلیکسو پروناؤنز، اور یہ جو ہیں اپنی ترتیب میں یا اپنی وضع میں یہ ریفلیکسو پروناؤن کی طرح ہی ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. دے دیم سیلوز ایگریڈ ٹو کمپرومائز، وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوئے. اب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں بذات خود آؤں گا، بکلم، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ انٹینسو پروناؤنس کہلاتے ہیں، جو اپنے ناؤن کو جو ہے اس کی بات کو واضح کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو انٹینسو پروناؤنس کہتے ہیں. تو ڈیئر لرنرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کا ٹاپک تھا پروناؤنز اور اس کی ٹائپس. امید ہے کہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ساتھ ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں. اور ہماری انگلش گرامر کی یہ سیریز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں درج کریں. تھینک یو.